ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبید الرحمان موجود ہیں اسٹوڈیو میں, کنسلٹنٹ ڈپارٹمنٹ آف پلاسٹک اینڈ ریکنسٹرکٹیو سرجری فرام لیاقت نیشنل ہاسپٹل. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت ہی زبردست ٹاپک ہے آج کا, اور یقیناً بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے. کاسمیٹک سرجری کی جب بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں آنے لگتی ہیں, لیکن جب میں اس کو گلوبلی اور جب پاکستان میں اس کی ایک کمپیریزن کی بات کروں تو آپ کیا اس وقت دیکھتے ہیں کہ کیا پرسیپشن ہے کاسمیٹک سرجری کا اس وقت پاکستان میں؟ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب مائک آگے کر لیجیے گا. ہاں میڈم, کچھ سالوں سے تو اس کا ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, بیکاز آج کل کے جو پاکستان کے حالات ہیں, فائنینشیل ریزنز ہیں, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹرینڈ کم ہے, بٹ اویئرنیس اس وقت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. ڈفرینٹ ایکٹرز ایکٹریسز کو دیکھ دیکھ کے, ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے کہ جی رائنوپلاسٹی کیا ہوتی ہے, اور ہر کوئی دیکھتا ہے چہرے پہ چینج تو سرچ کرتا ہے کہ بھائی کیوں چینج آیا, کیوں ایک بندہ 50 سال کا ہے اور ابھی بھی جوان لگ رہا ہے. صحیح بات ہے. تو سب کے لیے پھر وہ دیکھتے ہیں اور ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے. بالکل, کیونکہ ابھی بھی جب نا میری والدہ بہت سارے ایکٹریسز کو دیکھتی ہیں تو مجھے کہتی ہیں ارے بھائی ہماری جوانی میں بھی ابھی تک ایسی تھی اور ابھی بھی ایسی ہے, اور ہم جو ہمارا کیا ہم تو بالکل ویسے ہو گئے. تو پھر ان کو کہتی ہے, میں نے کہا نہیں اس کے پیچھے بہت بڑی سائنس ہے, آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گا. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس وقت اگر ہم موسٹ کامن کاسمیٹک سرجریز آج کے دور میں اس کی بات کریں تو کون کون سی ہیں؟ اسپیشلی جیسے آپ نے کہا کہ فیشیل سرجریز میں رائنوپلاسٹی, تو مجھے اس کے بارے میں بتائیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے. میڈم, رائنوپلاسٹی بہت کامن پروسیجر ہے. نوز کی ری شیپنگ ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. اگر پیشنٹ کہتا ہے آ کے کہ مجھے اپنی ناک سے فنکشنلی کوئی پرابلم نہیں ہے, اسمیل صحیح آتی ہے, سانس صحیح آتا ہے, بٹ مجھے دکھنے میں صحیح نہیں لگ رہی. اچھا. مطلب تھوڑی سی ٹیڑھی ہے, تھوڑی سی جھکی ہوئی ہے, وائڈ ہے, اس کو میں پتلا کرانا چاہتا ہوں, یا کبھی کوئی چوٹ لگی ہے اس کی وجہ سے کوئی ڈیفارمیٹی آ گئی ہے, اس کو کریکٹ کرانا چاہتا ہے, تو اس کو رائنوپلاسٹی کہتے ہیں. اوکے. تو اس کے لیے کوئی کینڈیڈیٹ کون ہوتا ہے, مطلب جس نے آپ کو آ کے کہا تو اس کو اس کی بات فوراً مان لیتا ہے ڈاکٹر, یا کسی چیز کو اینالائز کیا جاتا ہے؟ میڈم, دیکھا جاتا ہے کہ پہلے کہ جو پیشنٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے کیا وہ ریئلسٹک ڈیمانڈ ہے. اگر کوئی پیشنٹ آ کے کہے کہ میری ناک کو اب 4 انچ بڑا کر دیں تو obviously something is wrong with that patient. بٹ اگر کوئی پیشنٹ, ایک مطلب جنرل سی بات ہے کہ ایک پیشنٹ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اپنی ناک ٹیڑھی لگ رہی ہے, اور آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ وہ ٹیڑھی ہے, تو obviously اس کا کنسرن ٹھیک ہے. جنرلی پیشنٹ آتی ہیں جن کی شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں, 20-25 سال کی لڑکی آتی ہے, بولتی ہے مجھے اپنی ناک تھوڑی سی ٹیڑھی لگ رہی ہے, اور obviously ٹیڑھی ہوتی ہے, تو وہ صحیح کینڈیڈیٹ ہے. مگر اگر کوئی پیشنٹ آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بتائیں میری ناک میں کیا پرابلم ہے, تو obviously یہ بتانا مناسب نہیں ہے, اور اس سے پوچھنا ہوتا ہے بیسیکلی کہ وہ کیا چاہتی ہے. بالکل بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک, صحیح بات ہے. ناک ٹیڑھی ہے اور یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں, اور لوگ ظاہر ہے جب ہم اوور آل اپنی لکس کی بات کریں, یہ ہر کسی کی سائیکی ہوتی ہے کہ وہ جب اپنے آپ کو شیشے میں دیکھے تو اس کو خود بھی اپنا آپ اچھا لگے. ٹھیک ہے, تو ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی اپنے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. نہیں میڈم, حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت کامنلی ایسے پیشنٹس آتے ہیں. اکثر ایک پیشنٹ ریسنٹلی آیا, وہ ایک ہیرو کی تصویر لے کر آیا کہ مجھے اپنی ناک ایسے بنانی ہے. نہ کرے واقعی. جی. تو ان کو پھر منع کرنا پڑتا ہے اور ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. ایک اور پیشنٹ آئے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی ناک 2 ملی میٹر اوپر کرانی ہے. 2 ملی میٹر اوپر کیوں کرانی ہے؟ اس لیے کہ میں نے ایک سافٹ ویئر دیکھا تھا, اور اس سے میں نے جب اپنی سیلفی لی تو اس نے مجھے بتایا کہ 2 ملی میٹر ناک اوپر ہونی چاہیے. اچھی بھلی ناک تھی اس کی, تو اس کو منع کیا گیا کہ بھائی آپ ایسے نہ کریں. سر, یہ فیس لفٹ ایک اور چیز ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ود ایجنگ ظاہر ہے آپ کی اسکن مسلس لوز ہو جاتے ہیں, تو فیس لفٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے ہمارے فیس کی اسکن لیکس ہوتی جاتی ہے, کیونکہ اندر جو چربی ہوتی ہے اسکن کے نیچے وہ کم ہوتی جاتی ہے, بون کم ہوتی جاتی ہے, تو اسکن لوز ہو جاتی ہے, ہینگ ہو جاتی ہے. تو یہ اراؤنڈ 40s اور 50s کے اندر پیشنٹس کی بہت کامنلی نظر آتی ہے ہم کو کہ اسکن لیکس ہو گئی ہے. تو اس وقت اگر وہ چاہیں تو اسکن کو ٹائٹ کرا سکتے ہیں, فیس کی جو ایکسس اسکن ہے اس کو ریموو کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو فیس لفٹ کہتے ہیں. فیس لفٹ کہتے ہیں. تو یہ بھی ہم ایک سرٹن ایج کے بعد کروا سکتے ہیں.
نہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کو کیا پرابلم ہے. اگر بہت سارے ایسے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں جو کہ ایک سائڈ کا فیس میں پرابلم ہوتا ہے, چوٹ لگ گئی کسی وجہ سے, فیس لیکس ہو گیا, ڈھیلا ہو گیا ایک طرف, کوئی نرو کی انجری ہو گئی, تو اس کے اندر آپ ارلی بھی کر سکتے ہیں. مگر جنرلی جو فیس لفٹ کا پروسیجر ہے وہ 40s 45 مڈ 50s ایسے پیشنٹس آتے ہیں. ایسے پیشنٹ آتے ہیں بالکل. تو یہ جو جتنی بھی جیسے اگر ہم آپ نے ری شیپنگ آف دا نوز کہا, آپ نے فیس لفٹ کہا, تو ان سرجریز میں کتنا ٹائم لگتا ہے, اس میں ریکوری کتنی جلدی ہوتی ہے؟ میڈم ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ایکسٹینڈ پہ جا کے کیا, کیونکہ فیس لفٹ کے ساتھ عام طور پہ نیک کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے کہ نیک کی جو اسکن لیکس ہو گئی اس کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے. تو اراؤنڈ 2 weeks لگتے ہیں جنرلی, جو سویلنگ وغیرہ اور ڈریسنگ ختم ہو جاتی ہیں. بٹ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں امپرومنٹ آتا ہے. جیسے آج اگر آپ نے سرجری کرائی تو 2 ہفتے تک سویلنگ بروزنگ ختم ہو جائے گی, بٹ اس کے اندر جو فائنل شیپ آئے گا اس کو 3-4 مہینے لگیں گے آج سے. ٹھیک. اچھا, یہ جو کاسمیٹک سرجریز لوگ کرواتے ہیں یہ کتنا سسٹین کرتی ہیں, کتنا لاسٹ تک یہ رہتی ہیں, کتنے سالوں تک؟ بڑا مشکل سوال ہے میڈم, کیونکہ ہر سرجری پیشنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس نے کیا کرایا ہے. بٹ جنرلی اسپیکنگ کہ اگر آپ پیشنٹ سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے جو آپریشن کرایا تھا اس کا رزلٹ آپ کو کب تک مل رہا ہے یا کب آپ کو دوبارہ کرانے کی ضرورت پڑ رہی ہے, تو اس میں 8-10 سال 15 سال لگتے ہیں. تو اس کے علاوہ فیس کی کسی اور چیز پہ بھی یہ کاسمیٹک سرجری ہوتی ہے, چن کے بارے میں ہے, لوگوں کے آئی لیڈز یا اس کے بارے میں کچھ چینجز کرانا ہے؟ میڈم کاسمیٹک سرجری کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پیشنٹ کو اپنی کوئی ایک چیز صحیح نہیں لگ رہی. اگر ہم اوپر سے نیچے چہرے کی بات کریں تو ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی فیس لفٹ کاسمیٹک سرجری ہے. ہمارا جو فور ہیڈ ہوتا ہے اگر اس کی اسکن لیکس ہو گئی, اس پہ لائنز آ گئی, تو وہ بھی کاسمیٹک سرجری. آئی برو کی پوزیشننگ کاسمیٹک سرجری. اپر آئی لیڈ لوور آئی لیڈ کی اسکن زیادہ ہو جاتی ہے, اس کو کم کرنا پڑتا ہے, وہ کاسمیٹک سرجری. فیس کی چین وغیرہ لوگوں کے پتلے ہوتے ہیں اس میں وہ فیٹ بھرواتے ہیں, وہ کاسمیٹک سرجری ہے. لپ کی فلنگ کاسمیٹک سرجری ہے. فیس لفٹ, نیک لفٹ, مطلب یو نیم اٹ موجود ہے. اچھا, اب بس نا یہاں فیس بک پہ بھی سوالات آ رہے ہیں, اور وہ کچھ لوگوں جیسے آپ نے کہا کہ کاسمیٹک سرجری میں سر کے بالوں کا بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے, تو اس میں کہا ہے کہ ہم سر کے بال جو ہے مطلب بہت زیادہ گر رہے ہیں اور آئل لگانے سے بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, تو کیا لکھا ہے, بال نہیں رک رہے ہیں, شیخو پورا سے ان کا سوال ہے. تو اس کے لیے کیا آپ مشورہ دیں گے؟ ایک دفعہ کسی کاسمیٹک سرجن کو دکھائیں. اس کے لیے ایک پروسیجر ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں PRP. آپ کا بلڈ لیتے ہیں, اس کو پروسیس کرتے ہیں, اس کے اندر جو گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کے سر میں انجیکٹ کر دیتے ہیں, تو اس سے بال گرنے کا پروسیس خاصا کم ہو جاتا ہے. دوسرا کچھ میڈیکیشنز آتی ہیں جو اگر استعمال کریں تو اس سے بھی بال گرنے کا عمل کافی حد تک رک جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور بالکل صحیح. اور بھی کافی سارے سوالات ہیں, ساتھ ساتھ وہ بھی ایڈ کرتے جائیں گے ہم. اچھا, ایک اور دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم باڈی کنٹورنگ کی بات کرتے ہیں, بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ جو بہت جن کا ویٹ گین بہت زیادہ ایک اس پوائنٹ پہ آ چکا ہوتا ہے جو ابیوسو اس پہ مطلب موٹاپے کے اس میں آ جاتا ہے, تو اس کو ہم کیسے کم کرتے ہیں؟ تو اس میں بہت ساری سرجریز ہم جس کو دیکھتے ہیں, جس میں لیپوسکشن ہے, ٹمی ٹک ہے, تو اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل میں بتائیے. لائپوسکشن کہتے ہیں میڈم کسی جگہ کے فیٹ کو ریموو کرنے کی سرجری. چھوٹا سا کٹ آتا ہے, ایک ٹیوب اندر جاتی ہے اور وہ سکشن کر کے سارے فیٹ کو وہاں سے ریموو کر دیتی ہے. بٹ ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ پہ. اگر پیشنٹ کوئی بہت ہیوی پیشنٹ ہے, لائک 150 کلو کا پیشنٹ ہے, تو فیٹ نکالنے سے اس کے وزن پہ کوئی خاص فرق نہیں آئے گا. تو اس کے لیے پہلے اس کی بیریٹرک سرجری کرائی جاتی ہے. بیریٹرک سرجری یوں سمجھ لیں کہ میدے کے کچھ حصے کو چھوٹا کر دیتی ہے. چھوٹا سا کٹ لگتا ہے, اس سے ٹیوب جا کے اندر میدے کو سائز کو چھوٹا کر دیتی ہے. جب پیشنٹ کا کھانا پینا کم ہوتا ہے تو obviously اس کا ویٹ تیزی سے کم ہوتا ہے. یہ سروس بھی لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں اویلیبل ہے. تو ایک بار جب اس کا وزن کم ہو جائے اور اس کا فیٹ کم ہونا شروع ہو جائے, اسکن لیکس ہو جائے, ڈھیلی ہو جائے, پیٹ کی اسکن, ہاتھ کی اسکن, تو اس کو کاٹ کر کے چھوٹا کیا جا سکتا ہے. اور جہاں پہ ایکسٹرا فیٹ رہ گیا ہے جو کہ ڈائٹنگ سے نہیں جا رہا ہے یا کسی ایکسرسائز سے نہیں جا رہا, اس کو لائپوسکشن کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے تھائی ہے یا آرمز ہیں, وہاں سے آپ نے فیٹ نکالا. جہاں پہ بھی آپ ایکسرسائز سے فیٹ ریموو نہیں کر پا رہے وہ سب نکال سکتے ہیں لائپوسکشن سے. صحیح. تو اس کے لیے جیسے آپ نے کہا نا ٹمی ٹک, اس میں میدے کا سائز چھوٹا کر دیجیے. نہیں جی, ٹمی ٹک کے اندر اسکن کو صرف چھوٹا کرتے ہیں. اور بیریٹرک سرجری ایک الگ سرجری ہے, اس کے اندر میدے کا سائز چھوٹا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر آپ کو بھوک زیادہ نہیں لگتی ہے, آپ تھوڑا آپ کو نارمل لگتی ہے. مگر جیسے پہلے اگر ایک روٹی سے آپ کا پیٹ بھر رہا تھا تو چوتھائی روٹی سے پیٹ بھرنا شروع ہو جائے گا. ہم کھانا اس وقت چھوڑتے ہیں جب ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے, اس کے بعد ہمارا کھانے کا دل بھی نہیں چاہتا جب کوئی بھی چیز ہمارے سامنے ہو.
تو یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر آپ کے معدے کا سائز چھوٹا ہو گیا تو پھر آپ کو بہت زیادہ کھانے کا دل نہیں چاہے گا, آپ کا وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہوگا اور بہتر ہو جائے گا. صحیح. اچھا, جو بیریٹرک سرجریز ہوتی ہیں تو اس میں کوئی ایج کہہ رہی ہوں, ویٹ کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ آپ اس ویٹ پہ آ جائیں تب وہ سرجریز ہوتی ہیں؟ کتنا جی ویٹ میڈم, ہوتا اس کا ویٹ کے حساب سے اور ہائٹ کے حساب سے فیصلہ کیا جاتا ہے. جنرلی یوں سمجھیں کہ اگر کسی پیشنٹ کی ویٹ اور ہائٹ کا ریشو ایسا ہے کہ اس کی صحت پہ اثر پڑ رہا ہے, مطلب اس کو بلڈ پریشر, شوگر, ایسی بیماریاں شروع ہو گئی ہیں, چلا نہیں جا رہا, سانس لینے میں مشکل ہو رہا ہے, تو وہ کینڈیڈیٹ ہے بیریٹرک سرجری کا. ادروائز اگر تھوڑا بہت فیٹ جمع ہے ادھر تو پھر اس کو لائپوسک کیا جا سکتا ہے, اور اسکن اگر تھوڑی سی زیادہ ہے تو اس کو کاٹ کر کے ریموو کیا جا سکتا ہے. صحیح. کہ جو ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں اسپیشلی بات کرنا چاہوں گی, کیا یہ صرف مرد حضرات ہی کراتے ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ, خواتین کراتی ہیں ویسے؟ میڈم مردوں میں چونکہ بالڈنس کافی کامن ہے تو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ جی مرد کراتے ہیں, مگر عورتوں میں بھی ہیئر لائن کبھی پیچھے چلی جاتی ہے, کچھ کنڈیشنز ہوتی ہے جس میں بال بہت زیادہ گر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کا خاصا رول ہے, اس میں وہ بھی کراتی ہیں خواتین. عام طور پہ آئی بروز اگر کسی خاتون کے نہیں ہیں, بریسٹ کینسر کے ہماری پیشنٹس ہوتی ہیں جن کو کیمو تھراپی وغیرہ لگتی ہے, ان کے آئی بروز وغیرہ چلی جاتی ہیں, تو وہ کرواتی ہیں عام طور پہ, کرواتی ہیں اور وہ پھر واپس آ بہتر ہو جاتے ہیں, بہت بہتر ہو جاتے ہیں. اچھا, جو اس میں آپ نے کہا تھا کہ پی آر پی تھراپیز دی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, تو پی آر پی تھراپی میں ہوتا کیا ہے؟ میڈم آپ ہی کا بلڈ لیا جاتا ہے, اس کی ایک خاص مشین ہے اور اس کو اس میں پروسیس کرتے ہیں اس کو, اور اس کے گروتھ فیکٹرز نکال کے ایک سائڈ پہ پلیٹلیٹس ان کے الگ کر لیتے ہیں اور ان کو سر میں انجیکٹ کر دیتے ہیں. یوں سمجھے کہ آپ کا بلڈ ہی آپ کے سر میں انجیکٹ کرتے ہیں پروسیس کر کے, تو اس میں ایک دم سے بالوں کو گروتھ فیکٹرز مل جاتے ہیں. آسان زبان میں بتایا جائے تو جیسے پودوں کو کھاد دی جاتی ہے تو ایک دم سے گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مضبوط ہو جاتے ہیں, گرنے کا موقع کم ہو جاتا ہے, اچھی کھاد دی جاتی ہے. تو یہی پروسیس ہے سارا, اور اس میں بال ایک دم سے بہتر ہو جاتے ہیں, گرنا بند ہو جاتا ہے. تو کیا مطلب میں نے بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کے سر کے اوپر ہیئر ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا, تو کیا کوئی کینڈیڈیٹ فکس ہوتا ہے یا جس کے سر پہ بھی بال ختم ہو جائے وہ سب جا سکتے ہیں؟ میڈم اگر سر پہ بال ہمیں کہیں سے لے کے لگانے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پیچھے کی طرف گردن کے پاس کے بال بھی ختم ہو جاتے ہیں, بالکل سر صاف ہو جاتا ہے, تو ہم کہاں سے لے کے بال لگائیں؟ وہ پیشنٹ کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا ہے ٹرانسپلانٹ کا. ادر دین دیٹ یوں سمجھیں کہ زیادہ تر پیشنٹس کے کسی اور کے بال نہیں لگا سکتے, نہیں کسی اور کے بال نہیں لگا سکتے. اچھا, کتنی سیٹنگز ہوتی ہیں پی آر پی تھراپی؟ پی آر پی کی میڈم جنرلی سمجھیں کہ 2 مہینے پہ ہم لوگ ایک پی آر پی کرتے ہیں اور 2 سے 3 سیشن کرتے ہیں, تو اس کے بعد بال کے گرنے کا عمل خاصا بہتر ہو جاتا ہے. 90% تو پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو فرسٹ سیشن کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے بال گرنا تقریباً ختم ہو گیا. اچھا, بال گرنے کے لیے بھی ہم یہ تھراپی کر سکتے ہیں؟ بال گرنے کے لیے میں کرتے ہیں جی, کیونکہ اسٹارٹنگ میں ہی کر لیا جائے تو پھر وہ نوبت ہی روک لیں تو اس کو زیادہ بہتر ہے. مگر جس کا ہیریڈیٹری ہے کہ جی خاندان میں سارے گنجے ہیں تو obviously اس کو بھی گنجا ہونا ہے, تو اس کو کچھ نہیں بچایا جا سکتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اب جب پودا بالکل ہی مر چکا تو اب نئے کھاد سے تو کچھ نہیں ہوگا نا, پھر تو نیا پودا ہی لگانا پڑے گا. تو آئی تھنک اسی طرح بالکل یہی سمجھنے والی بات.